يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور اسے بہترین انداز میں پڑھ سکیں۔ الحمدللہ کثیرہ۔ آج ہمارا ڈے 2 ہے۔ ڈے 2 میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے عربی حروف تہجی کی نظم TPI میتھڈ کے ساتھ کس طرح سیکھنی ہے، یعنی کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ تو اس نظم کو یاد رکھتے ہوئے اور اس نظم کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے آپ نے ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم نے اپنے 5 سینسز دیکھی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے سوچنا ہے، پھر سمجھنا ہے اور پھر کس طرح اس پوئم کو سوچتے ہوئے اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج اس پوئم کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے، میرر کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کی خوب ساری پریکٹس کرنی ہے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس نظم کے ذریعے بہت جلدی مخارج سیکھ جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جو چیز ہم فونک میتھڈ سے سیکھتے ہیں، یعنی کہ آوازوں کے ساتھ نظم کے ساتھ، وہ ہمیں یہ یاد بھی رہتی ہے اور دیر پا رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کی خوب ساری پریکٹس کرنی ہے، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی 5 ٹائمز اس کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گروپ میں سنانی ہے۔ تو حروف تہجی کی جو نظم ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے نمبر 1 پہ آپ کے رائٹ ہینڈ کی 4 فنگرز دکھائی گئی ہیں، اس پہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہیں، ما، با، وا، فا۔ نمبر 2 پہ دیکھیں گے آپ کی رائٹ ہینڈ کی 4 فنگرز کو دکھایا گیا ہے جو کہ 12 بلاکس میں ڈیوائڈ کی گئی ہیں اور یہاں پہ زبان کے آگے سے ادا ہونے والے 12 حروف دکھائے گئے ہیں۔ نمبر 3 پہ آپ دیکھیں گے آپ کی لیفٹ ہینڈ کی 4 فنگرز کو دکھایا گیا ہے جس میں فرسٹ والی فنگر پہ زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے، یعنی کہ زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے 3 حروف ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ والی فنگر کو آپ دیکھیں گے زبان کے کناروں سے ادا ہونے والے 3 حروف ہیں، اور نیکسٹ 2 فنگرز کو ایک ساتھ دکھایا گیا، وہ اس لیے کیونکہ اس میں حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف دکھائے گئے ہیں۔ تو یہ پوئم بہت ایزی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کی خوب ساری پریکٹس کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پوئم پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ ویڈیو کو سنتے ہوئے آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ما، با، وا، فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ثا، ذا، ظا، تا، دا، طا، زا، سا، صا، لا، نا، را، بیچ زباں سے جا، شا، یا، اور کناروں سے ظا، کا، قا، حلق سے نکلے آ، ہا، آ، ہا، وا، خا۔ تو آپ نے اسی طرح اس پوئم کو یاد رکھنا ہے اور پوئم کو سننے کے بعد آپ نے اسے ایک پیج پہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس پوئم کا سیکوینس کیا ہے۔ ورڈز کو اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے پوئم میں بتایا گیا ہو، جیسے اس سے بتایا ہے ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے۔ پھر اگر اسے بیچ زبان سے کہا ہے تو اسی طرح لکھنا ہے، لفظوں کو آگے پیچھے بالکل نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کے ساتھ ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف دکھائے گئے ہیں، آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی پکچر میں میم کا مخرج دکھایا گیا، آپ اس پکچر کو زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک پرپل کلر کا ڈارک سا حصہ دکھایا گیا، وہ میم کا مخرج ہے، یعنی کہ میم ہونٹوں کے بیرونی یعنی کہ خشک حصوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، ما۔ آگے ہے با، با ہونٹوں کے اندرونی یعنی کہ گیلے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، با۔ آگے ہے وا، وا ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، وا۔ اس کے بعد فا، فا جو ہے ہمارے منہ کے جو اوپر والے 2 دانت ہیں وہ جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگیں گے تو فا ادا ہوگا، فا، ما، با، وا، فا۔ آپ پکچرز دیکھیں گے اسی طرح آپ نے اپنے منہ کو شیپ دینی ہے اور ان مخارج کو ادا کرنا ہے۔ آگے آپ سب کی آسانی کے لیے حروف شفویہ کو دکھایا بھی گیا ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف کو حروف شفویہ بھی کہتے ہیں کیونکہ
ہونٹوں کو ہماری زبان میں شفتان کہتے ہیں. تو آپ فا کا مخرج دیکھیں گے وہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے ثنایا اولیہ. تو آپ نے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, یاد ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہوتا تو بس آپ نے اتنا یاد رکھ لینا ہے کہ جو ہمارے سامنے کے اوپر کے دو دانت ہیں وہ جب نیچے والے ہونٹوں کے گیلے کنارے سے لگیں گے تو فا ادا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہم ان حروف کو ادا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے, آپ کو شکل بھی نظر آ رہی ہوگی اور آواز بھی. پہلی صرف شکل ہے, اسے پڑھیں گے میم. دوسرا کیا ہے, اس کے اوپر حرکت آ گیا تو ہم اسے پڑھیں گے ما. تو ان ایگزامپلس کو ادا کرتے ہوئے آپ نے جو آبزرو کرنی ہے وہ یہ بات ہے کہ آیا آپ کا میم کا مخرج درست ہے یا نہیں, آیا آپ کے ہونٹوں کے بیرونی حصے مل رہے ہیں یا نہیں. تو آپ نے ان حروف کو پہلے توڑ کے پڑھنا ہے پھر جوڑ کے, تاکہ آپ کو اپنے مخرج کا پتہ چل سکے. پہلا ورڈ ہے ما نا آ, منع, جمع, جمع, ختم, ختم. اور آواز میں فرق, پہلا ورڈ شکل ہے, دوسرا ہے با, کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے. تو یہ کیا لفظ ہے, عبس, عبس, وقب, وقب, بصر, بصر. یہاں پہ آپ نے با کے مخرج کو آبزرو کرنا ہے, آیا آپ کے ہونٹوں کے اندرونی حصے مل رہے ہیں یا نہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں گے وقب, وقب, وزر, وزر. کچھ لوگ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ وی کی شیپ میں کر لینا ہے, تو آپ نے وا نہیں کہنا, آپ نے کہنا ہے وا. ٹھیک ہے, فا کو دیکھیں آگے, فتح, فتح, رفع, رفع. آگے ہم کچھ روین کے لیے اگین ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. امد, امد, مکث, مکث, کرم, کرم, جمع, جمع. یہاں پہ آپ نے ایک اور بات کو بھی دیکھنا ہے, ایک حرکت کو کبھی بھی لمبا نہیں کرنا. تو آپ نے ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے اور نوٹ کرنا ہے کہ آیا آپ کا مخرج درست ہے یا نہیں, آپ کا ریلیٹیو پارٹ آپ کے اسی حصے کو لگ رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں تو اس کی خوب ساری پریکٹس کرنی ہے پوئم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آج ہمارا ڈے 2 کا لیسن تھا, امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.